द 40 रूल्स ऑफ लव वो मार्कतुल्लाह नॉवल है जिसने लाखों जिंदगियों को मुतासिर किया। साल 2009 में शाये होने वाले इस नॉवल की मुसन्निफा मोहतरमा एलिफ शफक का ताल्लुक तुर्की से है। इस नॉवल की इशाअत 40 से ज़ायद जुबानों में हुई है और ऑनलाइन इससे मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद की तादाद का तो कोई शुमार ही नहीं है। नवंबर 2019 में बीबीसी न्यूज़ ने इस नॉवल को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉवेल्स में शामिल किया है। उर्दू समझने वाले सामीन के लिए इस नॉवल को इस इरादे के साथ पेश किया जा रहा है कि ये नॉवल उनकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाएगा। हम इस नॉवल की सिर्फ मरकजी कहानी पेश कर रहे हैं। इस नॉवल में दो दरियाओं यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी और सूफी दरवेश शम्स तबरेज के मिलने और एक होकर हुब्बे इलाही के समंदर की तरफ बहने की अक्कासी की गई है। ये ऑडियो सीरीज मोहतरमा हुमा अनवर के तर्जुमे 40 चिराग इश्क के से माखूज है। किस्त नंबर 8। शम्स, बगदाद, 18 सितंबर 1243 ईस्वी। बर्फ की लटकती कलमों और बर्फाब सफ़ेद रास्तों से आगे दूर कहीं एक पैगाम्बर नमूदार हुआ। उसने बताया कि वो कैसरी से आया था और इस पर दरवेशों में हलचल सी हुई, जो जानते थे कि साल के इस वक्त में मेहमान गर्मियों के मीठे अंगूर से भी ज्यादा कामयाब थे। इस कदर फौरी पैगाम लाने वाला कासिद, जिसने बर्फानी तूफान की भी परवाह ना की थी, उसके दो में से कोई एक मतलब हो सकता था। कोई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था या फिर कुछ अहम होने जा रहा था। कासिद की आमद पर खानकाह के दरवेशों में खुसर बुसर शुरू हो गई, क्योंकि हर कोई शेख को दिए गए खत के बारे में मुतजस्सिस था। लेकिन इसरार की चादर तले शेख ने किसी किस्म का कोई इशारा ना दिया। जज्बात से आरी, ज़ेरे लब जैसे जुगाली करते और सरगर्मी से खुद पर पहरा बिठाए कई रोज उनके चेहरे पर ऐसा तासुर रहा जैसे वो अपने ज़मीर से लड़ रहे हों और दुरुस्त फैसले पर पहुंचने में उन्हें दुश्वारी हो रही हो। इस दौरानिये में बाबा ज़मान के करीब से मुशाहिदे पर मुझे सिर्फ तजस्सुस ने नहीं उकसाया था, अंदर कहीं बातिन में मुझे मालूम हो गया था कि वो खत ज़ाती तौर पर मेरे मुताल्लिक था, अगरचे मैं ये ना बता सकता था कि किस तरह से। मैंने कई शामें खुदा से रहनुमाई की इस्तिदा में अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना का विर्द करते गुजार दी। हर मर्तबा एक ही नाम सामने आ जाता, अल जब्बार। हर शय जिसके ज़ेरे तसर्रुफ है और जिसकी सल्तनत में उसकी मर्जी और इरादे के बगैर कुछ नहीं होता। आने वाले दिनों में जब खानकाह में हर कोई बेलगाम अंदाजे लगा रहा था, मैं बाग में तन्हा वक्त गुजारता और धरती माँ को बर्फ की दबीस चादर तले दराज देखता। आखिर एक रोज हमें बावर्ची खाने में लगी तांबे की घंटी मुतवातिर बजती सुनाई दी, जो हमें फौरी इजलास के लिए बुला रही थी। खानकाह के बड़े कमरे में दाखिल होने पर मुझे शागिर्द और दरवेश सब वहां जमा मिले, जो एक बड़े से दायरे की सूरत में बैठे हुए थे। दायरे के दरमियान आफंदी थे, उनके लब बिचे हुए और आंखें धुंधली थीं। खंकार कर गला साफ करने के बाद वो बोले, बिस्मिल्लाह। आप सब हैरान होंगे कि मैंने आज आपको यहाँ क्यों बुलाया है। मामला उस खत का है जो मुझे मौसूल हुआ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आया, ये कहना काफी है कि उसने मेरी तवज्जो एक ऐसे मौजू की तरफ दिलाई जिसका नतीजा अजीम होगा। बाबा ज़मान जरा देर को रुके और खिड़की से बाहर झांका। वो थकन ज़दा, दुबले और जर्द रो दिखाई दिए, यूं जैसे इन गुज़िश्ता दिनों में उनकी उम्र खासी बढ़ गई थी। लेकिन जब उन्होंने सिलसिला कलाम फिर से जोड़ा तो उनकी आवाज एक गैर मुतवक्का अज़म से भरी हुई थी। एक शहर जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं
وہاں ایک عالم فاضل شخصیت رہتی ہے۔ وہ الفاظ کے استعمال میں تو ماہر ہیں مگر تشبیہات میں نہیں، کیونکہ وہ شاعر نہیں۔ ہزاروں لوگ ان سے محبت کرتے، ان کا احترام کرتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ خود کسی کے محب نہیں ہیں۔ ہماری خانقاہ میں سے کسی کو ان سے ملنے جانا ہوگا اور ان کا رفیق بننا ہوگا۔ میرا دل میرے سینے میں جیسے سکڑ گیا۔ میں نے آہستگی، بے حد آہستگی سے سانس خارج کی۔ میں ایک اصول کو یاد کرنے سے خود کو روک نہ پایا۔ تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آسانی سے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ آپ درست راستے پر ہیں۔ خلوت ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں کسی کی کمی محسوس نہ ہوتے ہوئے تنہا ہونا، لیکن آخر کار بہترین یہی ہے کہ کوئی شخص ڈھونڈ لیا جائے، کوئی شخص جو آپ کا آئینہ ہو۔ یاد رکھیں کہ کسی دوسرے شخص کے آئینہ قلب میں ہی آپ اپنا عکس اور اپنے اندر خدا کے ظہور یا جلوے کو دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ نے بات جاری رکھی، میں یہاں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی رضاکارانہ طور پر اس روحانی سفر پر جانا چاہے گا؟ میں خود کسی کو متعین کر سکتا تھا، مگر یہ کام ایسا کام نہیں ہے جو فریضہ سمجھ کر ادا کیا جا سکے، کیونکہ یہ صرف محبت کی خاطر اور محبت کے نام پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک نوجوان درویش نے بولنے کی اجازت چاہی۔ وہ عالم کون ہے؟ میں ان کا نام صرف اس شخص پر آشکار کر سکتا ہوں جو جانے پر آمادہ ہو۔ یہ سن کر کئی درویشوں نے پرجوش ہو کر بے صبری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ 9 امیدوار تھے، میں ان میں شامل ہو کر 10واں بن گیا۔ بابا زمان نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کریں۔ ایک بات اور ہے جو اپنا ذہن بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جان لیں۔ اس پر شیخ نے ہمیں بتایا کہ اس سفر میں بڑا خطرہ اور بے مثال مشکلات تھیں اور واپسی کی کوئی یقین دہانی نہ تھی۔ فوراً ہی سب ہاتھ نیچے ہو گئے سوائے میرے۔ بابا زمان نے پہلی مرتبہ دیر تک میری آنکھوں میں جھانکا اور جیسے ہی میری نگاہیں ان سے ملی میں سمجھ گیا کہ وہ شروع سے آگاہ تھے کہ رضاکار صرف میں ہی ہوں گا۔ شمس تبریز، شیخ نے آہستگی اور اس طرح مغموم انداز میں کہا جیسے میرا نام ان کے منہ میں کوئی بوجھل ذائقہ چھوڑ گیا ہو۔ میں آپ کے عزم کا احترام کرتا ہوں، مگر آپ اس سلسلہ طریقت کے پوری طرح رکن نہیں ہیں، آپ ہماری مہمان ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس بات میں کیا قباحت ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ شیخ دیر تک غور و فکر کے عالم میں خاموش رہے، پھر غیر متوقع طور پر وہ کھڑے ہوئے اور بات ختم کی۔ آؤ ذرا دیر کو یہ موضوع ترک کر دیں، آمد بہار پر ہم دوبارہ اس بارے میں بات کریں گے۔ میرا دل مائل ببغاوت ہو گیا۔ بابا زمان جانتے تھے کہ میری بغداد آمد کا سبب ہی یہی تھا، پھر بھی وہ مجھے میرے مقدر کی تکمیل کے موقع سے محروم کیے دے رہے تھے۔ کیوں آفندی؟ انتظار کیوں؟ جبکہ میں اسی لمحے سے تیار ہوں۔ مجھے صرف شہر اور عالم کا نام بتائیے اور میں اپنے رستے پر ہوں گا، میں نے بے ساختہ کہا۔ لیکن شیخ نے فوراً ہی ایسے سخت اور سرد لہجے میں جواب دیا جو میں ان سے سننے کا عادی نہ تھا۔ بحث نہیں، اجلاس ختم ہوا۔ وہ ایک طویل اور سخت موسم سرما تھا۔ باغ منجمد تھا اور میرے لب بھی۔ اگلے 3 ماہ میں نے کسی سے ایک لفظ بات نہ کی۔ ہر روز میں مضافات میں لمبی سیر کیا کرتا، اس امید میں کہ کوئی ایسا درخت دکھائی دے جائے جس پر شگوفے پھوٹ پڑے ہوں، لیکن برف باری کے بعد مزید برف باری ہوئی۔ بہار افق پر کہیں نہ تھی۔ پھر بھی
باہر سے میں جتنا مایوس اور دل شکستہ دکھائی دیتا تھا، اپنے ذہن میں ایک اور اصول رکھتے ہوئے اندر سے اتنا ہی شکر گزار اور پر امید رہا۔ ایک اصول تھا جو میرے مزاج سے موزوں تھا: زندگی میں کچھ بھی رونما ہو جائے، زندگی چاہے کتنی ہی دشوار لگنے لگے، مایوسی کے کبھی قریب بھی مت پھٹکنا۔ حتیٰ کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں، تب اللہ صرف تمہارے لیے کوئی نیا در وا کر دے گا۔ شکر گزار بنو۔ سب اچھا ہو تو شکر گزاری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے جو اسے بخشی جائیں، بلکہ اس سب کے لیے بھی مشکور رہتا ہے جس سے اسے محروم رکھا جائے۔ پھر ایک صبح آخر کار مجھے برف کے پرتوں تلے سے پھوٹتا کسی شیریں نغمے جیسا پر مسرت ایک خیرہ کن رنگ کا نظارہ دکھائی دیا۔ وہ ننھے ننھے کاسنی پھولوں سے بھری تپتیا گھاس کی جھاڑی تھی۔ میرا دل مسرت سے معمور ہو گیا۔ خانقاہ واپس آتے ہوئے مجھے سنہری بالوں والا نومرید ملا اور میں نے خوشی خوشی اسے سلام کیا۔ وہ مجھے اپنی ترش رو خاموشی میں گم دیکھنے کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ مسکراؤ لڑکے، میں چلایا، دیکھتے نہیں باہر آ گئی ہے۔ اس روز کے بعد قدرتی مناظر حیران کن تیزی سے بدلنے لگے۔ برف پگھلی، درختوں پر شگوفے پھوٹے، چڑیاں اور گانے والی چڑیاں لوٹ آئیں، اور زیادہ دیر نہ گزری کہ فضا میں ایک ہلکی سے خوشبو پھیل گئی۔ ایک صبح ہمیں پھر سے تانبے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ اس مرتبہ بڑے کمرے میں پہنچنے والا پہلا شخص میں تھا۔ ایک بار پھر ہم شیخ کے گرد ایک بڑے دائرے کی صورت بیٹھ گئے اور انہیں اس ممتاز مسلمان عالم کے بارے میں باتیں کرتے سنا جو سب کچھ جانتے تھے ماں سوائے داغ محبت کے۔ ایک بار پھر میرے سوا کسی نے خدمات پیش نہ کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ صرف شمس تبریز ہی نے خدمات پیش کی ہیں، بابا زمان نے اعلان کیا۔ ان کی آواز کا آہنگ بلند ہو رہا تھا اور پھر بھی وہ ہوا کی سرسراہٹ جیسی تھی، لیکن فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں موسم خزاں کا انتظار کروں گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا میں اس کا یقین نہ کر پایا۔ التوا کے 3 طویل مہینوں بعد میں یہاں پر تھا، روانہ ہونے کو تیار، اور شیخ مجھے اگلے مزید 6 ماہ سفر ملتوی کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ ڈوبتے دل کے ساتھ میں نے احتجاج کیا، شکایت کی اور شیخ سے التجا کی کہ مجھے شہر اور عالم کا نام بتا دیں۔ ایک بار پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تاہم اس مرتبہ مجھے معلوم تھا کہ انتظار آسان ہوگا، کیونکہ مزید تاخیر نہ کی جا سکتی تھی۔ سرما سے بہار تک ثابت قدم رہنے کے بعد میں بہار سے خزاں تک اپنے آتش پر قابو رکھ ہی سکتا تھا۔ بابا زمان کے انکار نے مجھے بد دل نہ کیا، اگر کچھ کیا تو میرے جذبے کو فروزاں اور عزم کو مزید توانا کر دیا تھا۔ ایک اور اصول کے مطابق صبر بے بسی سے برداشت کیے جانے کا نام نہیں، اس سے مراد ہے اتنی دور اندیشی کہ کسی عمل کے انجام پر بھروسہ کیا جائے۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے خار پر نگاہ کرتے پھول دکھائی دے، رات نظر میں ہو اور دکھائی صبح کا اجالا دے۔ بے صبری کا مطلب ہے کوتاہ بینی، یعنی کوئی شخص انجام کو دیکھنے کے قابل نہ ہو پائے۔ محبان الہی صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں کیونکہ وہ خوب آگاہ ہوتے ہیں کہ ہلال کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ موسم خزاں کے آغاز پر تانبے کی گھنٹی تیسری بار بج اٹھی۔ میں بلا عجلت اور پورے اعتماد سے آگے بڑھا، اس بھروسے کے ساتھ کہ اب معاملات بالآخر طے ہو جائیں گے۔
जब बाबा जमान ने एक बार फिर मुझे हाथ उठाते देखा तो उन्होंने ना निगाह चुराई ना मौजू बदला। इसके बजाय उन्होंने मेरी तरफ अज़म के साथ सर हिलाते हुए देखा। ठीक है शम्स, कोई सवाल नहीं कि आप ही को इस सफर पर रवाना होना चाहिए। कल सुबह आप अपने रास्ते पर होंगे इंशाअल्लाह। मैंने शेख की दस्तबोसी की। आखिरकार अरसे बाद मैं अपने रफीक से मिलने जा रहा था। बाबा जमान मुझे देखकर गर्मजोशी और किसी गहरी फिक्र में मशगूल मुस्कुराए, बिल्कुल जिस तरह कोई बाप अपने अकलौते बेटे को मैदान जंग की तरफ रवाना करते मुस्कुराता है। फिर उन्होंने अपने लंबे खाकी लिबादे से एक मोहरबंद खत निकाला और वो मुझे थमाने के बाद खामोशी से कमरे से बाहर निकल गए। हर किसी ने उनकी पैरवी की। मैं कमरे में तन्हा रह गया। मैंने मोम की मोहर खोली। उसके अंदर नफीस तहरीर में दो मालूमात थीं, शहर और आलिम का नाम। बज़ाहिर मुझे किसी मौलाना जलालुद्दीन रूमी से मिलने के लिए कोनिया जाना था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ये नाम पहले कभी ना सुना था। मैं बस इतना वाकिफ था कि वो कोई मशहूर आलिम हो सकते थे, लेकिन मेरे लिए वो एक मुकम्मल इसरार थे। एक एक करके मैंने उनके नाम के हुरूफ दोहराए, ताकतवर और दरख्शां रे, मखमली वाव, बेखौफ और खुद एतमाद मीम, और पुरस्रार ये जिसे अभी हल होना था। इन हुरूफ को मिलाकर मैंने वो नाम बार बार दोहराया, यहां तक कि वो लफ्ज किसी मिठाई की शीरीनी के साथ मेरी जुबान पर घुल गए और इस कदर मानूस हो गए जैसे पानी, रोटी या दूध।